بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عمر بن عوف قبیلے کے اندر کسی بات میں تکرار ہو گیا، یعنی جھگڑا ہو گیا، تو نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ اس قبیلے میں گئے ان کی صلح کروانے کے لیے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو وہاں کچھ تاخیر ہو گئی اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ اذان جب ہوئی اس کے بعد بھی دیکھا کہ سرکار دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور عرض کی کہ اگر آپ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو، آپ کا حکم جو بھی ہے، آپ کا جو خیال ہے، تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ محترم بھائیو، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نماز پڑھانا شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صفوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق متوجہ ہوں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ نماز میں ہوتے تو پھر آپ کسی بھی طرف متوجہ نہ ہوتے، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ لیکن جب لوگوں کا شور زیادہ ہوا تو آپ متوجہ ہوئے، تو آپ کو دریافت کے ساتھ پتہ چلا کہ آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابو بکر صدیق تم نماز پڑھاؤ۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اللہ کی حمد کی، بیان کی، اور پیچھے الٹے پاؤں پہلی صف میں آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ سبحان اللہ کہیں کہ اگر دوسرا متوجہ ہو جائے۔ اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق، میں نے جب حکم دیا تھا، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، تو پھر آپ کیوں الٹے پاؤں پیچھے آ گئے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ابو بکر، ابو قحافہ کا بیٹا، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس لیے میں پیچھے آ گیا کہ میرے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہاں پہ کئی باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے وقت
جب آیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم جو امت کو ہے، حضرت سیدنا بلال پاک نے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان شروع کر دی، اذان دے دی۔ پھر حضور علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ محترم بھائیوں، بات ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ پہلی حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہے، اور جو دوسری ہے بخاری و مسلم اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ بتائیں کہ رب ذوالجلال کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور محترم بھائیو، بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جن میرے پاک نبی کے پاک صحابہ نے جو تربیت دی تھی، جو تعلیم سیکھی تھی، جو درس سیکھے تھے، اس میں یہی تھا کہ رب ذوالجلال کو محبوب ہے کہ وقت پر نماز۔ اب سیدنا بلال نے نبی کریم صاحب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن انہوں نے بحکم رسول اللہ کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، انہوں نے اذان کہی۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال نے جو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی ایسا وقت آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار بھی ہوئے تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ لیکن ادھر عشق صدیق اکبر دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو آپ اپنے الٹے پاؤں پیچھے آگے اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز پڑھائی۔ تو محترم بھائیو، آج کے وقت میں ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ کہ پیر صاحب ابھی حجرے میں نہیں بیٹھے، کہیں اور ہیں، تو لوگ کئی معاذ اللہ گھنٹے تک ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نماز کو قضا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پیر کے لیے نماز نہیں، نماز ہے رب ذوالجلال کے حکم سے، نماز ہے سنت مصطفیٰ کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ کے دکھا دی اور حضور کے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، تو اب ہم آپ پہ فرض ہے کہ ہم جب نماز کا وقت آ جائے تو سب کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے رب کے حضور میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھیں، وقت پر نماز کی ادائیگی کریں۔ اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے، اسی میں ہمارے لیے اللہ کی رضا جو ہے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔